अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। हैदराबाद पार्लियामेंट के एमपी जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से इनके एमएलएस और कारपोरेटर्स ने उस्मानिया दवाखाना का दौरा करके ये कहा था कि ये उस्मानिया दवाखाने को मुनहदिम करके यहाँ पर नई तामीर की जाए, लेकिन हम नाम में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये कहा था। अब इस पर तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक साहब ने इसके जवाब में क्या कहा, आइए देखते हैं। एक बार अकबरुद्दीन अवैसी रुकने असेंबली में ठहरकर केसीआर के सामने क्या कहा था, ये भी आप देख लीजिए। इस पर मुस्लिम तहरीक शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक साहब ने फिर क्या कहा, ये भी आप देख लीजिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। We are against the demolition of Usmania Hospital. उस्मानिया हॉस्पिटल हमारी पहचान है, हमारी शान है, हैदराबाद की नाक है। आप खुदा के लिए उस्मानिया को गिराइए मत। मेनी हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को, कई हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को जो पुराने हैं उसको हम जिंदा रख सकते हैं। आज उस्मानिया गिरा तो कल के हाईकोर्ट को भी गिरा देंगे। तो आप बाजू में खुली जमीनें वहां बनाइए। एक हेरिटेज है, एक पहचान है, पुराने शहर का ज्वेल है। मैं कहूंगा, मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि उस्मानिया दवाखाने को मत गिराइए, उसको बनाइए, उसको जिंदा रखिए, उसकी अजमत को बहाल करिए, उसकी शान और शौकत को जो वीरान हो चुकी है उसको दोबारा बहाल करिए। हम चीफ मिनिस्टर से साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहते हैं हुकूमत से, आप वो हेरिटेज की बिल्डिंग को रखना चाह रहे रखिए, उसको डिमोलिश करना चाहते डिमोलिश करिए, हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब। और उस्मानिया हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया, वो कोर्ट में इट्स अ मैटर सब जुडिस। आई कैनॉट से एनीथिंग, आई कैनॉट प्रोक्लेम एनी डिसीजन बिकॉज इट्स सब जुडिस। देखते हैं हाईकोर्ट का आ जाए तो उसके बाद में फिर हम बैठक करेंगे, बात करेंगे जरूर। सिटी के पूरे एमएलए बुला के मैं खुद बात करता हूं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 जून को एक अहम खबर शाम होते होते हैदराबाद में गश्त करनी शुरू हुई कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा अपनी पूरी टीम के साथ किया, जिसमें काउंसलर, एमएलसी थे, और हुकूमत को मशवरा दिया कि आप पुरानी बिल्डिंग को गिराना चाहते हैं तो गिरा दीजिए, लेकिन 1000 करोड़ से नई बिल्डिंग आप फौरी तामीर करिए। नया दवाखाने की शदीद जरूरत है और पुरानी बिल्डिंग आप गिराना चाहते हैं तो गिरा दीजिए। यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हुकूमत को एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि आप निजाम दक्कन की बनाई हुई अजीमुशान तारीखी 156 साला दवाखाने उस्मानिया, जिसकी खूबसूरती, तहजीब, तमद्दुन हैदराबाद को समझिए कि चार चांद लगाता है, उसको गिरा दिया जाए तो हमको कोई फिक्र नहीं है। आप समझिए जमीन पर एक नया दवाखाना बनाइए। बड़े अफसोस की बात है कि कोई 20 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस इलाके के असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और अपने बजट में से 1 रुपया भी उन्होंने उस्मानिया दवाखाने के प्रोटेक्शन के लिए या उस्मानिया दवाखाने की निगहदाश्त के लिए नहीं दिया, जबकि 156 साला इमारत में रूल के मुताबिक एक समझिए कि सीनियर इंजीनियर होता है उस इमारत की निगहदाश्त के लिए, और हुआ करता था, और वो इंजीनियर गाहे माहे हुकूमत को रिपोर्ट भी देता था। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमारे हेरिटेज की, ठीक है उस्मानिया हेरिटेज में नहीं है, आपने कहा चार मीनार मक्का मस्जिद हेरिटेज में है, उसके साथ आप बोल दिए कि साहब सालार जंग भी हेरिटेज में है, सालार जंग का सामान हेरिटेज में है, सालार जंग म्यूजियम की समझिए बिल्डिंग हेरिटेज नहीं है, सालार जंग के म्यूजियम के अंदर सामान है, सो वो समझिए कदीम है, हेरिटेज में है, वो एंटिक है, लेकिन आपने सालार जंग म्यूजियम को भी हेरिटेज कह दिया। तो बहरहाल समझिए कि उस्मानिया दवाखाने को गिराने का एक सिग्नल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया, जो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है
یہ تلنگانہ کی حکومت کے چندرشیکھر راؤ صاحب پرانے نظام دکن کی سمجھے کہ تمام آثار کو مٹا کر اپنی ایک نئی تاریخ تلنگانہ کی بنانا چاہتے ہیں. اب اس سیکریٹریٹ کو توڑ دیا گیا. سیکریٹریٹ نظام دکن نے بنایا تھا. سیکریٹریٹ کی مساجد کو بھی توڑ دیا گیا, وہ بھی نظام دکن کے دور کی تھی. ابھی سمجھیے کہ ورنگل میں جیل کو توڑا گیا. وہ جیل قریب سمجھیے 150 سال پرانی جیل تھی ورنگل کی, اس تاریخ کو بھی مٹا دیا گیا. تو اب عثمانیہ کو مٹانے کے لیے حضرت والا تشریف لائے, پوری ٹیم کے ساتھ آئے, اور پورا اتنا کووڈ کی اتنی طوفان اور مہاماری چلی فرسٹ سمجھیے ویو میں, پھر سیکنڈ ویو میں, اس وقت کوئی دواخانے کا وزٹ نہیں کیا عثمانیہ کے. اور آپ کو بتاؤں کہ صاحب سیلاب آیا تو عثمانیہ کے وارڈوں میں سے پانی نہیں بہا, لیکن بلڈنگ کو توڑنے کا ایشو چل رہا تھا تو عثمانیہ کے وارڈوں میں سے پانی بہ رہا تھا. اس وقت بھی شرم نہیں آئی. تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے. حیدرآباد کی تہذیب کو مٹانے, نظام دکن کے آثار کو ختم کرنے, مسلمانوں کی تاریخ کو سمجھیے ملیامیٹ کرنے کی سازشوں کا حصہ بنا جا رہا ہے, جس پر مجھے ماتم کے سوا سمجھیے کہ کچھ اور کرنے کو دل نہیں چاہتا. بڑا افسوس ہے اس بات کا, انتہائی سمجھیے افسوس کی بات ہے. اور عثمانیہ ہاسپٹل 156-55 سالہ قدیم عمارت ہے, انتہائی خوبصورت عمارت. پرانا عثمانیہ ہاسپٹل کے فوٹوز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کیا ویژن کے تحت یہ دواخانہ بنایا گیا تھا. اور اس کی پوری جو عمارت ہے 1 ایکڑ 26 گنٹوں پر سمجھیے عمارت کچھ بنی ہوئی ہے. باخاصب اطراف میں گرینری اور پارکنگ, یہ ساری چیزیں سمجھیے تھی. اس کے بعد ایک نیا بلاک بھی قلی قطب شاہ بلاک ادھر بنا ہے. آپ نے کہا کہ کنسٹرکشن پر, آرکیٹیکچر پر اور نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. بڑا شکر گزار ہے حیدرآباد آپ کا کہ آپ نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. نام پر کمپرومائز نہیں کرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور پھر آرکیٹیکچر کا جہاں تک کہ تعلق ہے, ہم دیکھتے ہیں سالار جنگ میوزیم کے ڈومز کیسے بھدے بنے ہوئے ہیں. ڈومز بنانے کی کوشش کی ہے, لیکن ڈومز اس طرح سے نہیں بنے جو ڈومز سمجھیے کہ چارمینار دواخانے کے ہیں, ہائی کورٹ کے ہیں, یا عثمانیہ دواخانے کی یہ جو خوبصورت عمارتیں ہیں, اس کے ڈومز اور آپ سمجھے سالار جنگ میوزیم کے ڈوم میں تمیز نہیں کر سکے آپ کہ آپ ویسے ڈومز اور اس طرح کی خوبصورت عمارت بنا بھی نہیں سکتے. اور اتنے بڑے بڑے وارڈز, اتنا عالی شان دواخانے کو آپ نے اپنے ایم پی فنڈ, جو کروڑوں روپے کا ایم پی فنڈ, اس میں سے کبھی عثمانیہ دواخانے کے تحفظ کے لیے, نگہداشت کے لیے آپ نے خرچ نہیں کیا. یہ حیدرآبادیوں کے لیے اور پھر بالخصوص تلنگانہ کے لیے آج انتہائی افسوس اور مایوس کن سمجھیے کہ خبر آئی کہ ایم پی صاحب نے عثمانیہ کو توڑنے کا گرین سگنل دیا. آپ نے گرین سگنل دیا ہے, لیکن عثمانیہ کو توڑنے کی کوئی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. اہل سمجھیے کہ تلنگانہ اور اہل حیدرآباد اپنی تہذیب اور ثقافت کو بچانے کے لیے میدانوں میں نکل آئیں گی. عثمانیہ کو ڈیمالش نہیں کیا جا سکے گا. یہ اس کے لیے ایک تحریک بھی چلانا پڑے تو سمجھیے کہ جو لوگ پہلے سے چلا رہے ہیں ہم ان کا مکمل ساتھ دیں گے. اور نئی بلڈنگ بنائیے آپ, بہت جگہ ہے عثمانیہ میں, لیکن اس بلڈنگ کو کی نگہداشت ہونی چاہیے. اس بلڈنگ کی خوبصورتی اور اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو اس کے پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ باضابطہ فنڈ جاری کرے. اور آج بھی بہت سے سمجھیے کہ صاحب سینٹرل گورنمنٹ سے, اسٹیٹ گورنمنٹ سے, اور پھر سمجھیے کہ ایکسپرٹس نے بھی وزٹ کر کے جو رپورٹ دی ہے, عثمانیہ کی بلڈنگ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, یہ رپورٹ دی ہے. ایسا نہیں کہا کہ عثمانیہ کی بلڈنگ دھپ بول کے گر جائے گی, لوگ مر جائیں گے, ایسی رپورٹ نہیں آئی ہے. سابقہ میں ایکسپرٹ نے بھی سمجھیے کہ اس پر بڑی اسٹڈی کر کے رپورٹ دی ہے. جب عثمانیہ کو توڑنے کی بات آئی تو موجودہ حکومت سمجھیے کہ ہمارے آثار کو, ہماری تہذیب کو, ہماری تمدن کو ختم کرنا چاہتی ہے. ابھی ایک بات ہے, میں تفصیل سے دوسرے سمجھیے کے بیان میں کہوں گا کہ ابھی تلنگانہ فارمیشن کے لیے جو کتاب تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے ایک سمجھیے کہ سلیبس کے طور پر پڑھی جا رہی ہے گریڈ 1 گریڈ 2 میں, اس میں پولیس ایکشن کا جو تذکرہ جس طرح سے کیا گیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اس پر ہم پولیس کمپلین بھی کریں گے, بک کو ضبط کرنے کی بات بھی کرنے والے ہیں, اور پھر سمجھیے کہ صاحب اس تعلق سے کیس بھی بک کریں گے.
تو یہ بہرحال سمجھیے آنکھ بند کر کے آپ حکومت کی اندھی تخلیق کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ اپنے لیے کر لیجئے کیا کرنا ہے, لیکن خدا را امت کو نقصان مت پہنچائیے, امت کو تکلیف مت دیجیے. امت کے سمجھیے مسائل پر آپ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے مت کیجیے. حکومت کی چاٹو اور چاپلوسی کی پالیسی چلنا چاہ رہے ہیں چلیے آپ, لیکن مسلمانوں کی تہذیب, تمدن اور ان کے وقار کو آپ دھکا پہنچانے کی کوشش خدا را مت کریے. اردو کا کیا مقام ہے, اردو کہاں پر ہے؟ اردو کو تو دفن کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے تلنگانہ میں. آپ کی زبان نہیں کھلتی, کبھی اردو کے تعلق سے کبھی احتجاج بھی نہیں ہوتا. تو آپ آج عثمانیہ کو گئے, بڑے دندناتے ہوئے گئے, اور پھر بتا رہے ہیں کہ پورے 7 MLA کونسلر MLCs کے ساتھ میں آیا ہوں, عثمانیہ کی بلڈنگ کو گرا دیجیے. ارے کیا, کدھر جا رہے ہیں آپ, کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے والد تو سمجھیے کہ صاحب مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے تھے, مسلمانوں کی ایک چھوٹی نشانی کے بھی تحفظ کی بات آپ کے والد صاحب کرتے تھے. لیکن آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ اتنی چاپلوسی کچھ اچھی علامت نہیں ہے. مسلمان اٹھ کھڑا ہوگا اپنی تہذیب اور تمدن کو بچانے کے لیے, اور عثمانیہ سمجھے صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حیدرآباد کی تہذیب اور تمدن اور ایک بڑے ویژنری سمجھے کہ ہاسپٹل ہے, اتنی خوبصورت عمارت پھر نہیں بن سکتی, اس کا تحفظ ہونا چاہیے. تحریک مسلم شبان کا یہ مطالبہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب. بین الاقوامی شہرت یافتہ اور انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر آرتھوپیڈک سرجن, ایڈوانس آپریشن تھیٹر, ICU, ڈیجیٹل ایکس رے, لیبوریٹری, فیزیو تھراپی, فارمیسی, شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز, لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل, پلر نمبر 150. اگر ہماری نیوز آپ کو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے شیئر کیجئے, لائک کیجئے. پھر خاص طور پہ ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز, آپ کی آواز.